عشاء کی اذان کے کچھ دیر بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور اماں جاگ رہی تھیں۔ دروازہ کھولنے کے لیے اماں ہی اٹھیں۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن اماں مجھ سے پہلے اٹھ پڑیں۔ یہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے رنجائی سے سر باہر نکالا اور کوٹھے کی کچی دیوار پر ٹنگی لالٹین کو دیکھنے لگی جسے ہم سونے سے پہلے بجھا دیا کرتے تھے۔ کوٹھے میں لالٹین کی مدھم سی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ گنتی کے 4 افراد تھے جو اماں کو کوٹھے کے دروازے تک دھکیلتے ہوئے لائے۔ انہوں نے اماں کو زور سے اندر کی طرف دھکا دیا تو وہ چارپائی کے قریب آ گر پڑیں۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور چیختی ہوئی اماں کی طرف بڑھی۔ ان 4 آدمیوں میں سے 2 نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس ناگہانی آفت کے نزول پر میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ ان میں سے ایک نے میری چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ دوسرے شخص نے آگے بڑھ کر رومال نما کپڑے سے میری بازوؤں اور ٹانگوں کو باندھ دیا اور ایک رومال میرے منہ میں زبردستی ٹھونس دیا۔ اس وقت میں بالکل بے بس ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اماں کو دیکھا جو نیچے سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص نے اٹھتی ہوئی اماں کے سر پر بندوقہ کا بٹ مارا تو وہ نیچے گر کر بالکل ساکت ہو گئیں، جیسے مر گئی ہوں۔ میں نے سر ہلا کر فریادی آوازیں نکالیں لیکن انہوں نے میری آوازوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ جب اماں ایک بٹ سے ساکت ہو گئیں تو اس ظالم نے دوسری بار ان کے سر پر بٹ کیوں مارا؟ میں نے دل میں سوچا، غالباً وہ 4 اماں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ شاید اماں نے ان میں سے کسی کا چہرہ پہچان لیا تھا۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، اس کے باوجود میں نے ان میں سے 2 کو پہچان لیا۔ یہ دونوں ہی چودھری عابد کے بندے تھے۔ باقی دونوں بھی یقیناً اسی کے ہوں گے۔ وہ گاؤں میں کافی اثر و رسوخ والا بندہ تھا، جہاں اس کے اشاروں پر دنیا چلتی تھی۔ 4 گنڈوں نے مجھے اٹھا کر باہر گلی میں لے آئے۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی جیپ کھڑی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، آخر انہوں نے چہروں پر نقاب کیوں باندھے؟ وہ کس سے خود کو چھپانا چاہتے تھے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں آنے لگے۔ پھر اماں کا خیال ذہن میں آیا تو میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اماں تو پہلے ہی بیمار تھیں۔ ان لوگوں نے اماں کو بڑی بے دردی سے مارا تھا۔ بھلا وہ بندوق کا بٹ کہاں سہ پاتی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے سیٹوں کے درمیان لٹا دیا۔ 2 آدمی فرنٹ سیٹ پر چلے گئے اور 2 پچھلی سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں ان کے درمیان زمین پر بے بس اور لاچار پڑی تھی۔ نہ جانے وہ اندھیرے میں کہاں چل دیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ معلوم ہوتا بھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو ان کی گرفت میں تھی۔ جیپ اونچے نیچے راستوں پر چلتی رہی اور پھر 8-9 گھنٹے بعد ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ان لوگوں نے مجھے گھسیٹ کر جیپ سے نکالا۔ ایک گنڈے نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ خالی جیپ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میری آنسوؤں سے تر آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے جگہ کا صحیح اندازہ نہ ہوا کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن چودھری عابد کے گنڈوں کو دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے چودھری عابد نے اٹھوایا ہے۔ یہ لوگ مجھے جہاں سے لائے تھے یہ یقیناً چودھری عابد کا ہی رقبہ تھا، کیونکہ حال ہی میں اس نے بارڈر ایریا میں کافی رقبے خریدے تھے اور پھر اس رقبے پر اپنا ڈیرا بھی بنا لیا تھا۔ جس راستے پر وہ لوگ چل رہے تھے وہ ضرور اس کے ڈیرے کی طرف ہی جا رہا تھا۔ حالانکہ اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا، سارا دھیان اماں کی طرف تھا، لیکن پھر بھی کئی خیال تھے جو میرے ذہن کو چھونکا رہے تھے۔ جب نواز نامی گنڈے نے مجھے کندھے سے نیچے اتارا تو میں ایک بڑے کمرے میں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کمرے میں گیس کے 2 لیمپ جل رہے تھے۔ وہ 4 گنڈے مجھے خباثت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو وہ 4 میرے سامنے بیٹھے مجھے ہی گھور رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شراب تھی۔ کمرے میں شراب کی ناگوار بو پھیل چکی تھی۔ ان میں سے ایک چودھری عابد تھا، دوسرا آدمی کسی دوسرے گام کا نمبردار خالد تھا، جبکہ تیسرا تھانے دار اسلم تھا اور چوتھا آدمی کوئی نیا تھا۔
चौधरी आबिद अपने इलाके का जालिम तरीन शख्स था। इन चारों के साथ साथ चारपाई पर नवाज मच्छल और बाकी 2 शख्स अभी तक बैठे हुए थे। नवाज ने उन तीनों गुंडों को बाहर जाने का इशारा किया। अनवर और बाकी 2 जो मेरे लिए अजनबी थे कमरे से उठकर चले गए। फिर उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। नवाज मच्छल चौधरी का ख़ास बंदा ही नहीं, उसका मंजूर ए नज़र भी था, क्योंकि चौधरी उसे अपना एक बाजू समझता था, सो वो यहीं रहा। वो भी उन चारों के साथ मिलकर शराब पीने लगा। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन भेड़ियों ने मेरे लिए उस दिन को अजाबनाक बना दिया। मुझे होश आया तो लगा मेरा वजूद बेकार है, मुझे जीने का कोई हक़ नहीं। दर्द और भूख प्यास से बुरा हाल था। मैं खुद से सवाल कर रही थी कि मुझे तो मर जाना चाहिए। शाम को 4 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और नवाज कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ उसका जोड़ीदार भी था। उसके होंठों पर अजीब सी खबासत थी। परेशान न हो, आज की रात गुजारा कर ले, तुझे सूखी रोटी खानी पड़ेगी। कल हम तुझे वापस तेरे गांव छोड़ देंगे, नवाज मच्छल ने कहा। मैंने मिन्नत की कि मुझे मार दो, तो वो कहने लगा, आज के बाद बेशक मर जाना, लेकिन आज हम तुझे मरने नहीं देंगे। खाना खा लो, तुझे रात को चौधरी ने तलब किया है। खैर, फिर मेरे चाहने न चाहने से क्या होता था, मुझे चौधरी के डेरे पर ले जाया गया। वहाँ आज उसके जैसे और भी शैतान मौजूद थे। बदमस्त शराब पीते रहे और मुझे हवस भरी नज़रों से देखकर मुस्कुराते रहे। चौधरी के दोस्त शराब पीने के साथ कारोबारी बातें भी कर रहे थे। माल ले जाने और हिंदुस्तान से लाने की बातें हो रही थीं। ये चारों एक दूसरे की चापलूसी कर रहे थे, क्योंकि आज उनके दरमियान एक हिंदुस्तान का बड़ा नामी ग्रामी स्मगलर मौजूद था। तभी तो चारों उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसी असना में बाहर से एक लंबा चौड़ा जवान कमरे में आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें लाली तैर रही थी। मूंछें थोड़ी सी ऊपर को मुड़ी हुई थीं। उसने कमरे में दाखिल होते वक्त एक नज़र मुझे देखा। मेरी लाचार आंखें उसकी आंखों से टकराईं तो उसने नज़रें झुका लीं। दादा, मैं जीप लेकर हवेली जा रहा हूँ। सुबह सवेरे बीबी जी को शहर छोड़ने जाना है। उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, उसने कहा और ख़ामोश हो गया। नंबरदार खालिद बोला, ठीक है, तुम जीप ले जा, और सुनो, सुबह सवेरे निकल जाना। जमीला को शहर कॉलेज के हॉस्टल में छोड़कर वापस आ जाना। देर मत करना। शर्मा जी आए हैं, उनकी खिदमत करनी है। फिर उनके साथ हिंदुस्तान भी जाना है, वहाँ से लाखों का माल लाना है। शर्मा जी इस बार हमारी तवक्को से भी ज़्यादा माल देंगे। नंबरदार इतना कहने के बाद चुप हो गया। आजकल वैसे भी शहर के हालात ख़राब हैं, और सुनो, 2-4 बंदे भी साथ लेकर जाना। ये सुनकर अमीर के चेहरे पर नागवारी आकर गुजर गई, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसने इस बार गौहर से मुझे देखा। इस मर्तबा उसकी आंखों में मेरे लिए बेबसी थी। मैंने भी अपने आंसू पोंछ लिया, क्योंकि वो जा चुके थे। मुझे उसकी मर्दानगी ने मुतासिर किया था। मैं बावजूद कोशिश के उससे नफ़रत न कर सकी, हालांकि वो भी नंबरदार का ख़ास बंदा था। पर मैं क्या करती? उसकी शख्सियत में बड़ी इनफरादियत थी। जाते जाते जब मैंने उसकी तरफ बेबसी से देखा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए हमदर्दी महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मैंने उसकी आंखों को कहा हो कि मैं मजबूर हूँ, और उसने भी ये जवाब दिया हो कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अपनी दुनिया खो चुकी थी। यहाँ मेरा कोई वाली वारिस नहीं था, लेकिन आज मुझे रिहाई का परवाना मिल गया था। नवाज कमरे में दाखिल हुआ। मुझे रोटी देने के बाद बोला, तो तैयार हो जा, मैं तुझे गांव छोड़ने आया हूँ। तेरी रिहाई का हुक्म मिल चुका है। उस वक़्त दोपहर के 1 बजे थे। नंबरदार खालिद के कुछ कारिंदे डेरे की चारपाइयों पर बैठे ताश खेल रहे थे। मुझे नवाज के कंधे पर देखकर वो सब मुस्कुराने लगे। नवाज ने मुझे पहले की तरह जीप की दोनों सीटों के दरमियान बोरी की तरह डाल दिया, फिर खुद भी बैठ गया। मैं उसके कदमों में पड़ी हुई थी। जब जीप का पिछला दरवाज़ा बंद हुआ तो नवाज आगे ड्राइवर के पास चला गया। जीप एक झटके से चल पड़ी। मैं जीप की छत को बड़े दुख से देख रही थी। फिर जीप एक झटके से रुक गई।
نواز نے مجھے اٹھا کر جیپ سے نکالا اور کچھ قدم دور کھجور کے ایک پیڑ کے تنے کے ساتھ بٹھا دیا، پھر خود واپس جا کر جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ لوگ مجھے گاؤں کے قبرستان میں پھینک کر جا رہے تھے۔ جیپ چل پڑی تو نواز نے اپنا ہاتھ جیپ سے باہر نکال کر ہلایا۔ وہ برابر میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں دکھ بھری نگاہوں سے جیپ کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہی، پھر کھجور کے تنے کے ساتھ اپنی بے بسی پر بیٹھ کر رو پڑی۔ خدا کی خدائی میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہ آ رہی تھی۔ مجھ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن میری داد رسی نہ کی گئی۔ میرا کوئی جرم نہیں تھا، اگر تھا تو وہ یہ کہ میں ایک غریب کی بیٹی تھی۔ نہ جانے اماں کس حال میں ہوں گی۔ مجھ سے اور میری اماں سے آخر کیا خطا ہوئی؟ آنکھیں بند کر کے میں نے خود سے پوچھا، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس سنسان ویران قبرستان میں جیسے کسی نے مجھے پکارا، رضیہ بیٹی، تم یہاں کب آئیں؟ میں نے غور سے آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے بابا چراغ دین کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، بیٹی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تمہاری ماں کو ہم سب گاؤں والوں نے مل کر دفنایا۔ شام تک تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نہ آئیں تو تمہاری ماں کو مجبوراً دفنانا پڑا۔ تم کدھر چلی گئی تھیں؟ گاؤں میں تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ تمہیں چودھری کے بندے اٹھا کر لے گئے۔ بیٹی، کیا یہ سچ ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں رو پڑی۔ اماں کو پکارتی ہوئی سسکیاں لے کر رونے لگی۔ چھپ کر بیٹی، اللہ کو یہی منظور تھا، رو مت، بابا جی نے کہا۔ مجھے اماں کے پاس لے چلو، میں نے کہا۔ میں ایک دم اٹھی تو چراغ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ بابا چراغ دین نے مجھے ایک نئی قبر کے پاس بٹھا دیا، جس کی مٹی اب بھی نہ سوکھی تھی۔ اس پر ڈالے پھول بھی تازہ تھے۔ بیٹی، لے، تیری ماں کی قبر آ گئی، بابا نے کہا۔ بس بابا، آپ چلے جائیے، میں نے چراغ بابا سے کہا اور پھر ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ شام ڈھلے آ کر کسی نے مجھے قبر سے اٹھایا تو وہ میرا محبوب افضل تھا۔ افضل مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کی محبت بھری باتوں کی دیوانی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ہماری شادی ہوگی، زندگی کا ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ بسر ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اپنی پیار بھری باتوں والا افضل آج میرے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ آج سے پہلے اس نے مجھے کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا۔ میں سوچنے لگی، اب وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیا باور کرانا چاہتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میں تھک کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ بھی میری طرف ہی بیٹھ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے احتراز کر رہی تھی۔ ماں کی قبر کی مٹی کو بار بار اپنے ہاتھوں میں لے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ کچھ مہینے پہلے میں نے اس سے کہا تھا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جلدی سے مجھ سے شادی کر لو۔ شادی کے نام پر نہ جانے کیوں وہ چونک پڑا تھا۔ رضیہ، ابھی تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، پھر اپنی دیں بہنوں کی شادیاں کروں گا، اس کے بعد تم سے شادی کروں گا، اس نے کہا تھا۔ اتنی تعلیم بہت ہے، زیادہ پڑھ جاؤ گے تو تمہیں پڑھی لکھی لڑکیاں پسند آئیں گی، 5 جماعت پاس رضیہ کہاں اچھی لگے گی، میں نے کہا تھا۔ جواب میں افضل بس ہنستا رہتا تھا، گویا وہ میری باتوں کو ٹال جاتا تھا۔ اب وہی افضل میرے پاس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ رضیہ، میری طرف دیکھو تو صحیح، میں تمہارا افضل ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اماں کی قبر سے نظریں نہ ہٹائیں۔ تمہاری اماں کی وفات کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ وفات نہ کہو، اسے قتل کہو، میں رو پڑی۔ تمہاری ماں کو کس نے مارا؟ افضل نے پوچھا۔ بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں اب دکھ ہو رہا ہے؟ بتاؤ، میں کیا کروں تمہارے دکھ کا؟ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے، میں سسکیاں لے کر رونے لگی، تو اس طرح اماں قتل نہ ہوتیں۔ جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں اسے بتانے لگی۔ افضل مجھے ہونک کی طرح دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر بولا، رضیہ، وہ ڈھاڑی لوگ ہیں اور ہم غریب، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اس علاقے کے وڈیرا ہیں اور ہم غریب۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بہنیں جوان ہیں، میں ان کا سہارا ہوں، مجھے ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ افضل کے اتنا کہنے کے بعد میں نے سر جھکا لیا۔
اگر تمہیں اپنے رشتوں کا اتنا ہی خیال تھا تو میرے کندھوں پر ہاتھ کیوں رکھا، مجھ سے محبت کیوں کی؟ ہمدردی کرنے آئے ہو یا ترس کھانے؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بہنیں جوان ہو چکی ہیں، تم نے ان کی شادی کرنی ہے، تو تم میرے عاشق بنے ہی کیوں؟ چلے جاؤ، تم جا کر ان کا خیال رکھو۔ میری بوڑھی ماں کو قتل کر دیا گیا۔ زبردستی 5 انسان نما درندوں نے میری عزت لوٹ لی۔ تمہیں وہ یاد نہیں، رشتے یاد ہیں؟ واہ افضل، واہ! اٹھو اور چلے جاؤ۔ میں اب تمہیں یہاں اپنے سامنے بیٹھا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری محبت میری ماں کے قتل اور میری عزت لوٹنے سے پہلے تک تھی، اب نہیں ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ روتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے افضل نہیں تھا، وہ اپنے گھر کی طرف جا چکا تھا۔ اس دن مجھے دنیا کی تلخ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ مشکل میں کوئی انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ گاؤں کی طرف جانے والا راستہ کسی بیوہ کی طرح اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ جب میں گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو رات ہو چکی تھی۔ سردی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ باہر والا دروازہ کھول کر صحن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر صحن میں کھڑی رہی، اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھتی رہی۔ میں نے کنڈی کھولی اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی، جہاں گپ اندھیرا تھا۔ جس چارپائی پر میں سوتی تھی اسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ جب میرے حواس کام کرنے لگے تو اٹھ کر ماچس تلاش کی اور لالٹین جلائی۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ میری آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا، کیونکہ آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھیں۔ میری ماں کو قتل کرنے والے بڑے ظالم تھے۔ میں بھی ان کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہوئیں اور میں سو گئی۔ اگلے دن سو کر اٹھی تو طبیعت بہت بوجھل تھی، پیٹ بھی خالی تھا۔ بھوک کے مارے مجھ پر نہ کہاں طاری ہو رہی تھی۔ جب میں چارپائی سے اٹھی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ پھر میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے گھر پر ایک آخری نظر ڈالی اور ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر گھر سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ آج میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ سر جھکائے چلتی ہوئی میں گاؤں سے باہر آ گئی، اپنے پیچھے ہر زبان پر اپنا نام چھوڑ آئی۔ اب مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگوں کے لیے میں کیا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا وہ تماشائی بن گیا اور میرے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ میں ان بزدلوں کو اپنی داستان نہیں سنانا چاہتی تھی۔ سنا بھی لیتی تو وہ کیا کر لیتے؟ افضل، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ کچھ نہ کر سکا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ افضل کو چاہیے تھا کہ وہ میرا ہاتھ تھام لیتا، مجھ پر ہوئے ظلم پر میرا سہارا بنتا، لیکن وہ تو کسی بزدل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے چلا گیا۔ اسے اپنی بہنوں کا خیال آیا۔ محبت کرتے وقت جو بات وہ بھول گیا تھا، اب اسے یاد آ رہی تھی۔ میں افضل کو اپنے دل سے نکال کر پیچھے قبرستان میں پھینک آئی تھی۔ اسے مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اب خود سے پوچھتی کہ افضل کون ہے تو دل میں کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ میرے قدم چل چل کر تھک گئے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد میں بیری کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر سورج کو مغرب کی جانب ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک اور رات اپنا خاتمہ کر رہی تھی۔ اچانک نمبردار خالد کا ڈیرا نظر آیا۔ میرے قدم ایک بار پھر اسی جانب اٹھنے لگے جہاں مجھے ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نمبردار خالد کا ڈیرا قریب آتا جا رہا تھا۔ میں ڈیرے میں داخل ہوئی تو نمبردار کے ڈیرے میں بیٹھے کارندوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں قدموں سے چل کر دوبارہ ڈیرے پر آ گئی ہوں۔ تب نمبردار کے آدمی مجھ پر بے ہودہ جملے کسنے لگے۔ چودھری کے 1-2 بندے تو خوشی سے ناچنے لگے۔ میں ان سب کو دیکھتی ہوئی اندر والے کمرے میں گئی تو میرے پیچھے نواز بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ نمبردار خالد کے 5 کارندے بھی آ گئے۔ ان سب کو باہر نکالو، میں نے نواز کو حکم دیا۔ اس نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے جانے لگے، لیکن وہ دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ تو بھی باہر چل، میراثی کے اولاد، نواز نے اسے حقارت سے کہا، تو وہ بھی چلا گیا۔ کمرے میں 2 گیس کے لیمپ جل رہے تھے۔ نواز مچھل اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔
میں اس پرانے طرز کے کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی چھت کے قریب ایک بہت بڑا روشن دان تھا جہاں سے انسان آسانی سے گزر سکتا تھا۔ میں اس روشن دان کو دیکھ کر حیران تھی کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں مجھے اس رات رکھا گیا تھا۔ جب نواز کے ہاتھ میرے وجود کی طرف بڑھے تو میں نے اس کے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا۔ نواز، تجھے جلدی کیا ہے؟ صبر کر، میں اپنے گاؤں سے پیدل چل کر اتنی دور سے یہاں تک آئی ہوں۔ اس وقت مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ تم جانور مت بنو، میں تھک کر آئی ہوں، تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ تم مجھ سے پیار سے پیش آؤ گے تو میں بھی سب کچھ تم پر لٹا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ انتہائی درجے کا کمینہ اور بے غیرت آدمی تھا، میری ماں کا قاتل تھا۔ میں اور کیا کرتی؟ اس کے علاوہ تو خودکشی بچی تھی۔ تب میں نے نواز سے پوچھا، نواز، وہ نمبردار خالد کا بندہ امیر، وہ نظر نہیں آ رہا؟ کہنے لگا، وہ انڈیا کا پھیرا لگانے گیا ہے، کل پرسوں تک واپس آ جائے گا۔ اس کی وجہ سے میں اور انور یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ آئے گا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ نمبردار خالد نے ہمیں یہاں اسی لیے روک لیا ہے۔ امیر انڈیا سے مال لے کر آئے گا، پھر شاید ہمیں کراچی کا چکر لگانا پڑے۔ ہم بڑے خبیث لوگ ہیں۔ تم واپس ہمارے پاس کیا سوچ کر آئی ہو؟ دیکھ نواز، میں تیرا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ میں تو اب کسی قابل نہیں رہی، کوئی مجھے اپنائے گا نہیں، میں صرف تیری بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ یہاں مجھے تمہارے علاوہ کوئی تحفظ نہیں دے سکتا۔ بھلے تم مجھ سے شادی نہ کرو، لیکن مجھے دوسرے لوگوں سے بچا لو۔ میں تمہاری لونڈی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مجھے تم صرف اتنی عزت دے دو۔ کیا میرے لیے کر سکتے ہو کہ تم مجھے دوسروں سے بچا لو؟ تم لاکھ برے سہی لیکن اچھے لگتے ہو۔ نواز پوری طرح سے میری پیار بھری باتوں کے حصار میں آ گیا۔ یہ الفاظ تو جیسے اس کے لیے جادو تھے۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ اس نے میری ماں کو قتل کیا ہے۔ یہی تو میں چاہتی تھی، نواز کو اپنا بنا کر مجھے سرشار کرنا تھا۔ اس کے منہ سے آنے والی شراب کی بو مجھے بڑی ناگوار لگ رہی تھی، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اگلے دن تک وہ میرے جھوٹے پیار کا غلام بن چکا تھا۔ زندگی میں نے کسی سے اتنی پیار بھری باتیں نہیں کی ہوں گی۔ اب تو نواز مکمل انسان بن گیا۔ اس نے جانوروں والی کوئی حرکت نہیں کی۔ ادھر نمبردار کے ڈیرے پر مختلف گاؤں کی لڑکیاں اٹھا کر لائی جا رہی تھیں۔ درندوں کی بربریت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اپنی جیسی ہوا کی بیٹیوں کی تذلیل دیکھ کر مجھے مردوں سے نفرت ہو جاتی۔ میں انہیں گالیاں دیتی اور گالیاں سن کر یہ لوگ خباثت سے مسکراتے رہتے۔ اب میں ہر وقت نواز کے ساتھ ہوتی۔ نواز جب کراچی چلا جاتا تو میں خود کو کسی کمرے میں قید کر لیتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ سب لوگ مجھے جھینی مریضہ سمجھنے لگے۔ میں جو پلان اپنے گاؤں سے سوچ کر آئی تھی اس میں مجھے کافی کامیابی ہوئی تھی۔ مجھے نواز سے نفرت تو تھی، پر میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ میں ان درندوں کی گود میں دوبارہ ایسے نہیں آئی تھی۔ بہت کچھ سوچ کر آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں تھا ہی کیا؟ میں کمزور سی ایک عورت تھی۔ میرے ارادے لیکن بڑے پختہ تھے۔ یہاں رہ کر میری آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے اختیار میں ہوتا تو ان کی بوٹی بوٹی کر دیتی، لیکن میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ بہرحال میرا دماغ بڑا تیز چل رہا تھا۔ لٹ لٹ کر مجھ میں اتنا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ وقت آنے پر ان میں سے کئیوں کو ایک ساتھ مار سکتی تھی۔ میں نے نواز پر پیار کا جادو ایسا کیا کہ میں چاہتی تو اس کی جان بھی لے سکتی تھی، مگر میں صرف اسے ہی نہیں، ان تمام درندوں کو مارنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ نواز مجھ سے 2-3 بار شادی کی بات کر چکا تھا۔ میں اسے پیار سے انکار کر دیتی کہ شادی میں کیا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم یوں ہی رہ رہے ہیں تو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ 6 ماہ کے عرصے میں نواز ہی نہیں، میں نے نمبردار خالد اور چودھری عابد کا بھی اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ یہ لوگ اب مجھے اپنا ساتھی سمجھتے، مجھ سے کوئی راز نہ چھپاتے۔ میں واحد لڑکی تھی جو ان کے ہمراہ رہتی، ان کو اپنے مفید مشورے سے نوازتی۔ ان کے درمیان اپنا مقام بنانے میں مجھے ایک عرصہ لگا۔ میں بڑی عذاب سے گزری۔ اس دوران نواز بھی اپنی ہوس بھرتا رہا۔ میں نے اسے کبھی نہ روکا۔
میں اسے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب امیر کی نفرت نے انتہا کو چھو لینا تھا۔ اس دن کے لیے ہی تو خود کو ظلم کے گڑھے میں گرایا تھا، اس دن کے لیے ہی خود کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ ان دنوں نواز اور انور مال لے کر کراچی گئے ہوئے تھے۔ میں نمبردار خالد کے ڈیرے پر تھی۔ ڈیرے کے ایک کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ امیر میری سوچوں کا محور تھا۔ نواز کراچی چلا جاتا تو میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ اس دوران مجھے امیر کا انتظار ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور ایک روز اس دروازے پر دستک دے گا۔ اس کی آنکھوں میں موجود طوفان محبت کا پتہ دیتے تھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن نواز کراچی گیا تو امیر نے دروازے پر دستک دی۔ میرے پیچھے چلتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا۔ ایک چارپائی پر وہ اور دوسری پر میں بیٹھ گئی۔ چارپائی پر بیٹھتے ہی وہ بولا، میں تمہیں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم جس مرضی کے ساتھ رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مجھے دکھا کر نہیں۔ جب میں تمہیں نواز کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ تم جان بوجھ کر مجھے یہ سب دکھاتی ہو۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح میری اب حالت ہو چکی ہے، کہیں میں ان دونوں کو قتل ہی نہ کر دوں۔ نواز کے ساتھ تم مجھے بہت بے حیا لگتی ہو۔ دیکھنے سے تو تم بڑی شریف ہو، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا رہی ہو؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اسے بھول بھی تو سکتی تھی۔ یہ تم کہہ رہے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ تمہارا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا۔ جس دن مجھے نواز کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا، اس دن وہ آیا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اپنے قریب کرنا چاہا تو میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں یہ سن کر پھڑکنے لگیں۔ اس کے چہرے پر نفرت آ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا، گالیاں بکنے لگا تو میں بھی غصے میں آ گئی۔ زیادہ بھونک مت، میں تیرے خبیث چہرے پر تھوکتی بھی نہیں ہوں، میں نے حقارت سے کہا۔ تو وہ ایک کتے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ چارپائی پر جا گرا۔ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی امیر کے پاس آ گئی۔ امیر اپنے دوسرے کارندوں کے ساتھ اس انتظار میں کھڑا تھا کہ میں بھاگ کر اس کے پاس آؤں، کیونکہ میں نے اور امیر نے مل کر ہی یہ منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے اس پر ہر طرح سے بھروسہ تھا۔ اب میں نے اپنے محافظ کو پا لیا تھا۔ میں مکمل طور پر امیر کے تحفظ میں تھی۔ نواز درندے کی طرح میرے پیچھے بھاگ کر آیا۔ امیر نے اسے میرے قریب آتے دیکھ کر پھنکارا، نواز یہیں رک جا، ایک قدم آگے نہ اٹھانا ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ نواز جہاں تھا وہیں رک گیا اور غصے سے بولا، امیر یہ میری لونڈی ہے، اسے میرے حوالے کر، تجھے ہو کیا ہے؟ نواز عقل مند تھا۔ امیر کی باتوں کے جواب میں وہ جان گیا کہ وہ نہتہ ہے، ابھی اس کا لڑائی کرنا بیکار تھا۔ وہ امیر کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں امیر کو پیار اور تشکر سے دیکھنے لگی۔ میری خاطر اس نے چودھری عابد کے خاص بندے سے ٹکر لے لی تھی۔ میری آنکھوں میں انتقام کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ امیر سب کو بھون دے۔ میں اپنے ظلم کا بدلہ لے رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ میری وجہ سے امیر اور دوسرے لوگوں میں تکرار ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار امیر نے کسی کے ساتھ اس طرح سے بات کی تھی۔ امیر نے چودھری عابد کو بھی خاص الفاظ میں بول دیا تھا کہ میں رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری شادی سے کوئی اعتراض ہے تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ چودھری امیر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا وفادار بندہ ہی نہیں، اس کا باجو بھی تھا۔ وہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس بات پر نواز چودھری سے کافی بدگمان ہو گیا۔ اب میں ہر وقت امیر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے نواز ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ یہاں پر ایک جشن کی تیاری ہونے لگی۔ آج کسی خاص لڑکی کو ڈیرے میں لایا جا رہا تھا۔ لڑکی کی وجہ سے کافی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ نہ جانے آج کس کی بدبختی آئی تھی۔ پھر جب لڑکی کو اندر لایا گیا تو چاروں گنڈوں کے نرگھے میں مچلتی ہوئی لڑکی دیکھ کر میری زبان سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں
जमीला थी। अमीर ने आओ देखा न ताओ चौधरी के चारों बंदों को, जो उस वक्त लड़की को भनभनाने के नशे में थे, 1 मिनट में भून कर रख दिया। मेरी बदबख्ती उसी रात में चौधरी के बंदों ने मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। शराब के नशे में वो इस कदर धुत थे कि ये भी न समझ सके कि कोई उनके सिरों पर खड़ा उनका निशाना बांध रहा है। आज इस हवेली में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। मेरी इज्जत के सभी कातिल एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मुझे अमीर पर फख्र था, जिसने बरोख्त न सिर्फ जमीला को बचाया बल्कि मेरे अंदर जलती बदले की आग को भी ठंडा कर दिया। अमीर उस वक़्त वहाँ 1 मिनट न रुका, मुझे लेकर दूसरे शहर आ गया। यहाँ पर उसका एक ऐसा घर था जिसके बारे में न ही नंबरदार के किसी बंदे को बताया था और न ही अमीर के किसी रिश्तेदार को। उस दिन के बाद से मैंने और अमीर ने एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। हमें नहीं पता उसके बाद गांव में क्या हुआ। आज मैं अमीर के 3 बच्चों की माँ हूँ। हम अपना मांझी भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।